بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج میں آپ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا معجزہ اور واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ہمارے پیغمبروں کے معجزات اور واقعات ہمارے علم میں ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو چلیں واقعہ شروع کرتے ہیں، مگر واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ کے ان نبی کو کوئی عبدالغفار کہتا ہے تو کوئی عبدالجبار، کوئی الیاس تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح نجی اللہ کہہ کر بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں اور حضرت آدم کی پشت میں سے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ ظلم کرنا اور اس پر فخر کرنا، بتوں شیطانوں کی پوجا کرنا اس قوم کے لیے عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ ان پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 9.5 سال 950 ایئرز تک آپ تبلیغ کرتے رہے اور بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریبوں اور مساکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اتنا گلہ کیا کہ پھر بس اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو کر اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا احساس اور مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بدعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کرو اور عن قریب تمہاری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے۔ جیسے کہ حضرت نوح ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا اور نہ دریا اور نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے، اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے اور تختوں کو جوڑ دیتے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہنے لگتی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے کہ نہ تو یہاں دریا ہے اور نہ سمندر، پھر بھی یہ بندہ کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کے مطابق نہیں تھی۔ اس کشتی کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی اس کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں، بلکہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، ان کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو کہنے لگے، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے ایمان میں رہے گا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں سے آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافز اور ان کی 3 بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب عن قریب تندور سے پانی ابلے گا، وہ پوری قوم کو ڈبا دے گا۔
اس بات کو سن کر قوم نوح ہنس رہی تھی کہ اتنے دیر میں ہی تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، دیکھتے اور خوش ہوتے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی اور خوشی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہی ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ ہیں اور پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، تو آپ نے دور سے آواز دی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی دیر میں پہاڑ کی چوٹی میں پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی لوگ بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز اوپر تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا رک گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ بالآخر دریائے تجلی کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ رنات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فیٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کے دن کی لکھی گئی ہے۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جا کر دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک اس پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری۔ آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کر دیا۔ اس پہاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت جن سے ترک کی نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کرنے لگی۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کے باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات میں ولی ہیں۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام پر۔ آپ کو میرا یہ واقعہ، یہ ٹاپک اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسے معلوماتی اور اسلامک ٹاپکس اور کنٹینٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔